أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين۔ سورہ جاثیہ، اس کا اپنے ماقبل سورت کے ساتھ نام کا ربط لکھیں۔ یہ سورت ضبط کے لحاظ سے اسی طرح تھوڑا مشکل کرتی ہے جس طرح سورہ صاد یا سورہ زمر نے تھوڑی مشکل کی تھی وجہ ضبط میں، تو اس لیے اس کو آپ نے اسپیشل کر کے زور لگا کر توجہ سے لکھنا ہے تاکہ وجہ ضبط آپ کے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ وہ جو دعوے میں یا روابط میں کچھ الفاظ لکھائے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اسی توافق بالکتاب کے ساتھ موافقت کر کے اگر ان میں آپ سے الفاظ پر نیچے ہو گئے تو پھر آپ کا خلاصہ اور یہ رابطہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیسی آیات کے ساتھ یہ لگ رہا ہے۔ یہ کیف متفقہ بنا لیا گیا ہے، تراش لیا گیا ہے، یا واقعی یہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ الفاظ صحیح لکھیں گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ رب تراش لیا جاتا ہے۔ لکھیں گے پچھلی صورت میں زجر علی اللاعبین تھا، اس میں ربط زجر علی اللاعبین تھا کہ یوم الدخان کو تو اعتراف کر لو گے، اب یہاں ہوگا کہ دن قیامت یہی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پیش کھڑے ہوں گے۔ جاسیۃ وتری کل امۃ جاسیہ، معنوی رابط پچھلی صورت زجر پر مشتمل تھی شک کرنے والوں کے لیے، اس صورت میں ہوگا کہ آیات اللہ، حکم نامہ کی آیات اللہ تو رحمت کے خزائن ہیں، رحمت و دلائل کے خزائن ہیں، جبکہ منکروں کے لیے لعنت اور ویل ہے۔ ویل کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیں خرابی، لعنت اور ویل ہے جو ان کی اوصاف خبیثہ سے ظاہر ہے۔ اور دعوی صورت خزائن رحمت الشریعت للمؤمنین والویل لکل افاک اثیم، یعنی اصحاب الرذائل، اردو میں بھی لکھ لیں، یعنی حکم نامے کی آیات تو شریعت کے خزائن ہیں، جس کے پاس یہ خزائن نہیں ان کے پاس رذائل ہیں، بری عادات۔ اچھا یہ دعویٰ جو آپ کو لکھوایا اس کے اندر آیات کی موافقت موجود ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ سمجھیں گے کہ سورہ صاد کی کون سی آیت تھی جس پر یہ صورت مرتب ہوگی، کیونکہ 38 صورتیں مرتب ہوئی تھی نا سورہ صاد پر، تو یہ کون سی ہوگی؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ اور جب سورت کو ہم نے پڑھا تو واقعی اس کے اندر خزائن کا تذکرہ تھا۔ کیسے ابھی آپ اس سورت کی حسن ترتیب دیکھیں گے کہ بڑی پیاری ترتیب ہے۔ ویسے اگر اس قسم کا دعویٰ نہ لکھا جائے، وجہ ضبط نہ کیا جائے تو سورت کی ترتیب سمجھ نہیں آتی اور بکھرتی ہوئی نعوذ باللہ محسوس ہوتی ہے کہ بھئی اس کا وجہ ضبط کیسے ہے۔ جس طرح سورہ زمر میں تھوڑی مشکلات آئی تھی، یہ سورہ صاد کے اندر آئی تھی اور بڑی پیاری ترتیب کے ساتھ ضبط ہوا تھا، تو اب اس صورت کو جب آپ دیکھیں گے تو بڑا پیارا حسن ترتیب اس کے ساتھ لگی ہے۔ کیسے آپ نے اس کو اب تقسیم سورہ اور خلاصہ صورت کو عنوان دیں اور لکھیں۔ ابتدائی 11 آیتوں میں دعوے صورت مذکور ہے، جس میں 3 قسم کے خزائن کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1 آیات للمؤمنین، نمبر 2 آیات لقوم یوقنون۔ خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے خزائن ہیں۔ نمبر 3 آیات لقوم یعقلون، اور اسی میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔
نمبر 1 مومنین، اور پھر کافروں کی 2 قسمیں، افاق اشارہ الی المشرکین، اسیم اشارہ الی الدہریہ۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ 11 آیتوں میں یہ 3 جماعتیں اور 3 خزائن کی طرف اشارہ ہے، جو کہ آپ کو عربی میں عبارت میں لکھوائی تھی نا کہ خزائن رحمت الشریعت للمؤمنین اور والویل لکل افاق اسیم۔ اس دعوے کے اندر بھی اسی طرح 3 جماعتوں کی طرف اور خزائن کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آیت نمبر 12 سے 27 تک ان تینوں خزائن کی تفصیل ہے، تینوں خزائن اور تینوں جماعتوں کی تفصیل ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 16 تک اصحاب الشریعہ کی فضیلت بیان ہوگی، اور آیت نمبر 20 تک افاق و مشرکین کی مذمت بیان ہوگی، اور آیت نمبر 27 تک دہریت کے رذائل اور ان کے لیے عقلی دلائل کا تذکرہ ہوگا، اور آیت نمبر 28 سے آخر تک تینوں قسم کی جماعتوں کا انجام بیان ہوگا، جس میں مجرمین کو دن قیامت ہونے والی 3 قسم کی پکڑ کا ذکر ہوگا، یعنی 3 کیسز۔ اور اب یہ آپ کو انتہائی مختصر بتا دیا، جبکہ یہ صورت وجہ ضبط میں بکھرتی ہوئی اب محسوس نہیں ہوگی۔ اس کا ضبط ابتدائی آیات کو دیکھ کر کرنا بڑا آسان ہے، ضبط ہو سکتی ہے، آیات کی طرف توجہ ہو اور اس ترتب پر توجہ ہو جو ترتب سورہ صاد کا چل رہا ہے، کیونکہ سورہ صاد ہی ان ساری چیزوں کا مقدمہ تھی، اس کی تفصیل عرض کی تھی آپ کو۔ تو اب ذرا دیکھیں گے کہ سورہ صاد میں تھا نا جی کہ عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ کافر سرکش کیوں ہیں، ان کے پاس کیا عزیز الوہاب ذات کے رحمت کے خزائن ان کے پاس ہیں کہ جس کو یہ مرضی خزائن دیں اور جس کو مرضی خزائن نہ دیں، جس کو مرضی نبی بنائے اور جس کو مرضی نبی نہ بنائے، ہے جی، نبی پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں خزائن اور رحمت کس کے پاس ہے، اور کفار کے پاس کیا ہے، سوائے رذائل اور بری عادات اور اخلاق خبیثہ کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے تو ان ساری چیزوں کو ویل سے تعبیر کیا، ویل لکل افاق اسیم۔ اور یہ حسن ترتیب اور 3 جماعتوں کی ہے، ابتدا میں 3 قسم کے خزائن اور 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے 11 آیتوں میں۔ اب یہ بات آپ کو صرف سمجھانی ہے کہ 3 قسم کے خزائن سے کیا مراد ہے جی۔ آئے ذرا سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آخری جو 2 صورتیں آ رہی ہیں نا حوامیم کی، ان کے اندر دونوں صورتوں کی ترتیب ایک جیسی لگتی ہے شروع آیات کی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، دونوں صورتوں کی ابتدا میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دونوں صورتوں کا مضمون ملتا جلتا ہوگا، جس طرح کہ پچھلی صورت دخان اور سورۃ زخرف کا ابتدائیہ ملتا جلتا تھا، تو اسی طرح یہاں بھی ابتدائیہ ملتا جلتا ہے، وہاں بھی مضمون کا آپس میں توافق تھا، مصرفین اور لائبین ان کا ذکر تھا۔ تو اسی طرح اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے جی۔ اس صورت میں ابتدا میں اللہ اپنے رحمت کے خزائن ذکر کریں گے۔ کیوں جی؟ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے ابتدائی صورت میں 3 دفعہ ارشاد فرمایا لآیات للمؤمنین، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون۔ اس کا مطلب ہے یہ کیا اشارہ چل رہا ہے؟ مومنین کی آیتیں، موقنین کی آیتیں، عاقلین کے لیے آیتیں کیا؟ اچھا، اس ضمن میں جماعت مومنین کا تذکرہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ جس کے پاس رحمت کے خزائن ہے وہ عاقل ہے، وہ موقن ہے جی، اور وہی مومن ہے جس کے پاس رحمت کے خزائن ہے۔ مومنین کا ذکر بھی آ گیا نا اس میں۔ اب ذرا دیکھیں، آپ پہلی قسم کی آیت دیکھیں
ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ان کا معنی بے شک یا کیونکہ، کیوں اگر تو پچھلی بات کی طرف اشارہ چل رہا ہے تو پھر کیونکہ کا معنی، اگر نیا دعویٰ ہے تو پھر بے شک معنی، اور دونوں یہاں پر ٹھیک لگتے ہیں کیونکہ سورہ 7 سے ترتب بھی تو چل رہا ہے نا۔ تو کیونکہ یہ آیات کتاب الحکیم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ آیات الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کریم کی ذات کی طرف سے ہی یہ حکم نامہ ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ پاور موجود ہے، صاف پتہ ہے کہ عزیز الحکیم ذات کے ہی کلام ہے۔ اور بے شک یہ نیا دعویٰ بھی ہو رہا ہے کہ بے شک اس کی آیتیں کس قسم کی ہوں گی؟ پہلی قسم کی آیتیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں آیتیں ہیں کون سی؟ آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی آسمان ہیں اور یہ زمین ہے، لآیات للمؤمنین، اس کے اندر دلائل کی ایک قسم موجود ہے جو مومنوں کے کام آئیں گے۔ مومنوں تمہارے کام آئیں گے، کیوں جی؟ دہری ہیں یا مشرک ہیں، انہوں نے تو سمجھ رکھا ہے بھائی زمین و آسمان بس کھیل تماشا ہے، بس یہ کائنات میں چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اس سے کوئی دلیل نہیں پکڑنی۔ مومن ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ایک قسم کے براہین ایسے ہیں جو صرف اور صرف مومن جس کی طرف توجہ کریں گے اور مومن کو وہاں قوت خزانہ دلائل کی ملے گی۔ لہذا مومنوں تمہارے پاس اس کتاب کے اندر جو دلائل بیان کیے گئے ان کی ایک قسم یہ ہے کہ کافر بھی اس کو نہیں دیکھتے، مشرک بھی اس کو نہیں دیکھتے، تم نے اس کی توجہ کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے واقعی اگر مومن استدلال کرنا چاہے تو اس کے لیے ایسی آسمان و زمین میں بہت سارے دلائل کا خزانہ موجود ہے، اور وہ خزائن آپ پچھلی صورتوں میں پڑھتے آئے، یہاں تو صرف اشارہ ہے، بیان خزائن نہیں، بیان اشارت الخزائن ہے۔ یہاں خزائن کا پوری تفصیل اللہ نے نہیں کی، صرف یہ بتایا کہ اس قرآن میں ہم نے جو خزانے نازل کیے ہیں، آیتوں کے خزانے، دلائل کے خزانے ہیں، یہی شریعت کے خزانے، کیونکہ اب یار ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، جو ہم نے آپ کو حکم کی ایک شریعت بنا کر دی ہے، اس شریعت کے اندر کیا موجود ہے جی؟ آیات للمؤمنین، نمبر 1۔ اب دوسرے قسم کے جو خزائن ہیں وہ کیا ہے؟ دلائل کے خزانے دوسرے قسم کے بھی ہیں، وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یقین کرنے والی قوم کے لیے دلائل اس میں موجود ہیں، کیونکہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقینا اس کا مادہ چلتا ہے مستیقنین، یقین اس کا مجرد چلتا ہے مستیقنین اور موقنین، یہ دو اس کے مزید کے باب چلتے ہیں۔ یقین یا علم سے اوپر کی چیز کو کہتے ہیں، علم کے بعد اگر استدلال بنانا ہونا، کسی کو یقین اور مسکت کام کرانا ہونا تو اس کے لیے پھر دلائل یقین چلا کرتے ہیں، کیونکہ یقین یا ہوتا ہے عین الیقین، یا ہوتا ہے علم الیقین، یا ہوتا ہے حق الیقین، کسی درجے میں تو کام آئیں گے نا۔ اس کا مطلب ہے مومنوں کے پاس دوسرے قسم کا خزانہ ایسا دلائل کا موجود ہے جس سے مشرکوں کو خاموش کرا دیں گے۔ کیا جی؟ آیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والے کے لیے۔ ان مشرکوں کو کہو چلو آسمان و زمین تو تمہیں دور کی چیز لگتی ہے، اپنے آپ کو دیکھو، وفی خلقکم وما یبث من دابہ، اپنی مخلوق، اپنی پیدائش کو دیکھ لو، اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں، یعنی جب تم ان کافر و مشرکوں کے سامنے جا کر براہین پیش کرو گے نا، مسکت یقین کرانے والے دلائل، وہ بھی اس کتاب اللہ میں ہم نے بھر کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے خزائن کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ تیسری قسم کے دلائل، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، قوم یعقلون کی طرف اشارہ آ گیا ہے، ہوں گے تو یہ مومنین عقل سے کام لیتے ہیں، تبھی تو ان کے لیے دلائل ہے۔ اشارہ ہوگا کہ ایسی قوم سے بھی تمہارا واسطہ پڑ سکتا ہے جو صرف اور صرف عقلیات کو مانتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی، ہماری عقل یہ مانتی ہے، اس قسم کی باتیں. تو ان کے سامنے جو تم نے قوت خزانہ دلائل کا رکھنا ہے وہ کون سا ہوگا؟ ان کو نظام کائنات کے فن پارے، جواہر پارے دکھاؤ گے. ان کو کہو گے یہ رات دن خود بخود پیدا ہونے لگ گئی ہے. یعنی ایسے دلائل دکھائے جا رہے ہیں جس کے اندر ان کا عقل لاجواب ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے یہ دہری لوگوں کے لیے دلائل کا خزانہ اللہ نے اس قرآن میں دیا ہے. بہت بڑا خزانہ یہ بھی موجود ہوگا. مومن بذات خود دلائل اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے حاصل کرے تو ایسے خزائن قرآن میں موجود ہیں. اگر کسی مشرک و کافر کے سامنے مسکت دلائل لے کر جانا چاہیں تو ان کا خزانہ بھی اس قرآن میں موجود ہے. اور کئی صورتیں پیچھے گزر چکی، مثلا سورۃ الرعد ہے، یا مثلا سورہ روم کے اندر آپ نے دلائل پڑھے، یا مثلا سورہ فاطر کے اندر دلائل پڑھے. اسی طرح اور دوسرا، اگر مومن کسی کے پاس جانا چاہیں جو کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو، لا مذہب دہری ہے جی، تو وہ صرف اور صرف عقلیات سے کھیلتے ہیں. ان کی دماغ کی کھوپڑی میں باتیں ڈالنے کے لیے عقل کے خزائن، تو وہ بھی اللہ نے عقلی خزائن بھی اس قرآن میں رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی عقل سے کام لینا چاہے، مثلا وہ کس قسم کے ہوں گے؟ وہ کائنات کے فن پاروں کے بارے میں ہوں گے. دیکھو جی، کائنات میں اللہ نے ایک فن یہ بھی رکھا ہے کہ رات اور دن کا نظام یہ از خود تو نہیں ہو رہا. رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، دن چھوٹا ہو جاتی ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے. منٹ کبھی 2 منٹ، جہاں رات ایک منٹ تبدیل ہوتی ہے سارا سال، پھر اگلے سال بھی اسی طرح. اور جہاں 2 منٹ تبدیل ہوتی ہے وہاں بھی آئندہ سال اسی طرح. یہ کوئی تو ہے جو یہ بڑا ترتیب کے ساتھ نظام چلا رہا ہے. نمبر 2، وما انزل اللہ من السماء من رزق. ان کو کہو جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش اچانک آ جاتی ہے، اور کبھی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ ترس رہے ہوتے ہیں. اگر تو یہ کائنات کا نظام ایک اپنی ترتیب سے چل رہا ہے تو پھر اس کی ایک ترتیب ہونی چاہیے. ترتیبیں تبدیل کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو آسمان کے اس رزق کا مالک ہے. تو یہ تیسرے قسم کے خزائن موجود ہو گئے. اب سمجھے جی، کتاب اللہ میں جو دلائل کے خزائن ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے. یہ ہمیں کون بات سمجھا رہی ہے جی؟ سورہ جاثیہ. اب یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے فرمائی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ تو خزانے ہم نے دے دیے ہیں دلائل کے، شریعت کے. اس کے علاوہ اور کون سی بات ہے جس کے اندر یہ ایمان لائیں گے، جس کے اندر یہ قوت خزانہ موجود ہو جی؟ یہ جو مرزا قادیانی ہے نا، اس نے اپنی کتابوں کا نام رکھا وہ روحانی خزائن. حالانکہ وہ جھوٹ افاق اسیم، اس کی ہر بات کے اندر نام رکھنے سے خزانہ تو نہیں نہ بن جاتا. خزائن تو یہ ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. ان کے پاس نہیں ہے خزائن، ہمارے پاس ہیں. یہ دیکھو جی، ویل لکل افاق نسیم. دوسروں کے پاس کیا ہے؟ خرابی ہے. خرابی خزائن نہیں ہے، خرابی ہے ان کے پاس. لکل افاق، ہر جھوٹے کے لیے، اسیم، ہر فطرتی گناہ گار کے لیے. یعنی اللہ نے تو اس کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، اپنی فطرتی مسخ کر ڈالی، اللہ سے کٹ گیا ایسا، یعنی فطرت میں گناہ پڑ گئے. اشارہ دہریوں کی طرف ہے. افاق اشارہ اس کافر کی طرف ہے جو جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ بول کر اپنی نیا شریعت بناتا ہو. مثلا مشرک ہے، وہ اپنی غیر اللہ کی الوہیت کا قائل ہوتا ہے، تو اسی لیے لکھوایا آپ کو اشارہ الی المشرک ہے جی. اب یہ چونکہ 2 قسم کے لوگ ہیں، اور اب ان کی 2 باتیں ذرا سنیے گا. یہ پہلا کیا کرتا ہے؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ. پہلا یہ کرتا ہے افاق، اللہ کی آیتیں سنتا ہے جو اس پر پڑھی جائیں. ثم یصر مستکبرا. اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف آنے والا جو کافر ہے وہ ہوتا مشرک ہے. اللہ کو مانتا تو ہے لیکن پھر مشرک بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کی آیتیں سنتا ہے. جو دہری ہے نا، وہ تو اللہ کی آیتوں کی طرف توجہ کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے اس کا ذکر آگے آئے گا. یہ سنتا تو ہے، یسمع آیات اللہ، کوئی اسے کہنا یہ اللہ کی بات ہے، ایک دفعہ سنتا ہے لیکن اسے مزہ نہ کرے نا. ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها. پھر ضد کرتا ہے غرور سے، گویا اس نے سنا تک بھی نہیں ہے. غرور سے
ثم یصر مستکبرا، تکبر کرتا ہے، جس طرح سورہ صاد کے شروع میں تھا نا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ تکبر کرتا ہے، اللہ کی آیتیں نہیں سنتا، کأن لم یسمعها، اللہ کی پکار سے تکبر کرتا ہے، جس طرح سورہ مومن میں ہے۔ فبشروا بعذاب علیم، اس شروع میں 3 عذاب کا بھی ذکر ہوگا، یہ نمبر 1، 2 عذاب اخروی اور 1 عذاب دنیاوی۔ عذاب اخروی عذاب علیم عذاب مہین کے ساتھ ہے، اور عذاب دنیاوی اس کو رجز علیم کے ساتھ تعبیر کیا، اور ان عذاب علیم ہو یا عذاب مہین ہو، ان دونوں کو قیامت کے دن جو عذاب ملے گا عذاب عظیم کی صورت ہوگی، ہوگا عذاب علیم، ہوگا عذاب مہین۔ وہ عذاب عظیم ہوگا لیکن اس کی 2 صورتیں ہوگی، کیونکہ عذاب علیم بھی تو عذاب عظیم ہے، عذاب مہین بھی تو عذاب عظیم ہے، لیکن صورتیں 2 ہیں، ایک عذاب علیم دردناک اور ایک ہوگا ذلیل کرنے والا عذاب ہو۔ اور دنیا میں کیا ہوگا جی؟ لہم عذاب من رجز علیم آگے آ رہا ہے، لیکن آپ یہ پہلے سنیں نا کہ مشرک تو یہ کرتا ہے فبشروا بعذاب علیم، اور جو دوسرا ہوتا ہے مسئلہ دہریہ جو اللہ کی ذات پاک کو بھی نہیں مانتا، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب اس کے پاس کوئی خبر آئے، یعنی وہ سنتا نہیں ہے لیکن اگر اس کے پاس کوئی خبر آئے ہماری آیتوں کی کچھ بھی، اتخذها ہزوا، اس کو بنا لیتا ہے مذاق۔ جی یہ دہری، یہ مذاق ہے، یہ اللہ کی آیتیں، اللہ کو مانتا نہیں ہوں، اللہ کی آیتیں، نعوذ باللہ، یعنی مذاق بناتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے جو عذاب ہوگا وہ ہوگا بڑا ذلیل کرنے والا، کیونکہ کتاب اللہ کی آیتوں کی عزت نہیں کی نا تو نے، نام کی بھی عزت نہیں کی، کام کی بھی عزت نہیں کی، اس لیے اس کو جو شروع میں عذاب ملے گا وہ ذلیل کرنے والا ہوگا۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ورا من قبیل ازداد لفظ ہے، اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، من قبیل ازداد جو ہوتا ہے نا اور اس کا معنی الٹ والا بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے، یہ دونوں معنی اس کے ہوں گے۔ تو لہذا شیخ الہند نے اس کا معنی ایسا کیا جو دونوں کو جامع ہے، من ورائہم جہنم، پرے ان کے دوزخ ہے، یعنی ان سے دور تو دوزخ ہے، پرے ان کے دوزخ ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، جو یہ کماتے رہے ان کو ذرا بھی کام نہ آئے گا، اشارہ دہریوں کی طرف، وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اشارہ مشرکین کی طرف، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو جو 2 قسم کے عذاب ملیں گے، عذاب عظیم کی صورت میں ملیں گے۔ هَذَا هُدًى، یہ سمجھا دیا، ہاذا ہدن، کیا معنی کرو گے؟ شیخ الہند نے معنی کہ یہ سمجھا دیا، یعنی یہ ہماری رہنمائی ہے جو ابھی ہم نے تمہیں کی ہے، کہ ہمارے یہ اللہ نے فارمولے کو ہے کہ سورہ جاثیہ کے شروع میں بتا دیے کہ میرے جو دلائل ہوں گے نا، اس حکم نامے کے دلائل کی 3 قسمیں ہوں گی، وہ ہم نے تمہیں سمجھا دی، ہاذا ہدا۔ اب رہے کافر، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، وہ کافر یا مشرکین میں سے ہوں گے یا دہری ہوں گے نا، ان کو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، بلا کا عذاب، من رجز، بلا کا عذاب، دردناک عذاب ان کو آئے گا، یعنی کوئی نہ کوئی بلا ان پر دنیا میں بھی ٹوٹے گی اپنے اعمال کی بدولت۔ تو واقعی بھی جب سے زمین بنی ہے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالے، کم از کم یہ سوچ لے کہ مشرکوں پر بھی اور اسی طرح ان منکروں دہریوں پر بھی عجیب عجیب بڑے بڑے عذاب ہیں، سیلاب سونامی کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، یعنی اور ان کے اپنے ٹیکنالوجیوں کے ہاتھوں یہ ذلیل ہو کر مختلف وائرس بیماریوں کی شکل میں رجز علیم، بلا کے عذاب آئے ہیں اس کائنات کے اندر۔ اور جی اللہ الذی سخر لکم البحر، اب یہ تفصیل آئی 3 جماعتوں اور 3 خزائن کی، کیسے تفصیل ہوگی جی؟ میں نے کیا عرض کیا جی، آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک پہلی جماعت کا تذکرہ ہوگا، ذرا دیکھیں واقعی جی پہلی جماعت کا اس میں انداز اور الفاظ دیکھیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اے مومنو، اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اندر، اس پانی کے اندر کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، پانی مسخر کیا، کشتیاں تم اس کے اندر چلاتے ہو،
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ اللہ کے امر سے چل رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا حکم تم مانو۔ صرف پانی ہی نہیں، سمجھاتا ہوں بھائی یہ دلیل اللہ نے مومنوں کو کیوں دی۔ یہ آگے دیکھو، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صرف پانی ہی کو مسخر نہیں کیا بلکہ آسمانوں کی کئی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، سورج چاند کو، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہارے لیے کام میں لگا دی گئی ہیں، مثلا زمین کی کھیتیاں، انگوریاں، مثلا زمین کے جانور، جمیعا منہ، یہ سارے اللہ کی اپنی طرف سے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس بات کے اندر دلائل ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں، دھیان کرنے والے لوگوں کے لیے۔ حیران ہو گئے بھئی یہ دلیل صرف مومنوں کے لیے کیسی ہے؟ مومنوں کے لیے دلیل ایسی ہے جی کہ اللہ نے مومنوں کو جو فضائل دیے ہیں، فضیلتیں دی ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، مومنوں کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں کام میں لگا دی ہیں ان کے فائدے کے لیے۔ اب پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے نا کہ اگر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دے تو اللہ ان کو زمین پر ہی تباہ کر دے، اللہ ان سے زمین کے خزانے چھین لے، حتیٰ کہ چلنے والی کشتیوں فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پھر کشتیوں کو اللہ چلائے گا نہیں، پھر کشتیوں کو اللہ یہیں کھڑا کر دے، او يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، انہی کشتیوں کے اندر اللہ ان کو بند کر دے، جس طرح کے پچھلی صورتوں سورۃ شورى میں گزر چکا ہے۔ تو اب مومن کو جو اللہ نے یہ پانی پر چلنے والی کشتیاں عطا کی ہیں، اب بھی وہ ملک سمجھتے ہیں جن ملکوں کی بندرگاہیں ہیں نا، اور جن کے پاس یہ سمندروں کا جاری نظام ہے، ان کو کروڑوں اربوں کے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، بچت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے مومنوں کو کہا کہ کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ کیوں؟ یہ کافروں کے لیے بھی تو یہ دلیل کام کر سکتی تھی، لیکن ہم کیوں کہہ رہے ہیں مومنوں کے لیے؟ کیونکہ آگے لفظ ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی قوم کون ہوگی جی؟ مومن ہی ہوں گے، دوسرے تو ہیں نہیں۔ اچھا، اس کا آگے لفظ ہے قل للذین آمنوا، اے مومنوں کو کہہ دیجئے میرے پیغمبر ہم نے تمہیں اتنے بڑے خزائن دی۔ اس کا مطلب ہے فٹنگ ہو گئی کہ نہیں؟ یہ پہلی جماعت کا تذکرہ ہے اور ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ خلاصے میں آپ کو کیا لکھا؟ فضیلت المومنین، اصحاب الشریعت کی فضیلت، یعنی جو اصحاب الشریعہ ہے نا ان کے لیے اللہ نے فضائل کیا بیان کیے ہیں جی۔ آؤ قل للذین آمنوا، اب مومنوں کو فرمائے یغفروا للذین لا یرجون، درگزر کریں، یغفروا کا معنی معاف کرنے والا نہیں ہے یہاں، درگزر کریں یعنی چلتا کریں، گاند پاسے دے جس طرح ہماری زبان میں ہوتا ہے، ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کی امید بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کے دن بڑے بڑے آتے ہیں، تباہیاں لے کر آتے ہیں، کئی قوموں پر اللہ کے بڑے بڑے دل ٹوٹے ہیں، ان کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے نا، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو چھوڑے رکھیں۔ تمہیں اللہ نے تفکر کی چیزیں دی ہیں، بس تم انہی کاموں میں لگے رہو۔ لیجزی قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، تم اچھے کام خود کرتے رہو، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر سارے تم اللہ کی طرف جانا ہے۔ دیکھو مومنوں کا تذکرہ ہے نا، اسی لیے اللہ نے بنی اسرائیل کی دلیل آگے دی، ایک دلیل نقلی بھی آ گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، مومنین کے تذکرے میں دلیل نقلی، وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل، مومنین کے تذکرے میں دو دلائل عقلیہ اور ایک دلیل نقلی آ گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، تقسیم صورت میں جہاں آپ نے مومنین کی باتیں لکھی ہیں نا وہاں اشارہ لکھ لیں، اور ان کے تذکرے میں دو دلائل عقلیہ اور ایک دلیل نقلیہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ دیکھا جی میں نے آپ کو کہا نا کہ سخر لکم، یہ مومنوں کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں اللہ نے دلیل نقلی دی نا کہ ہم نے ان کو جو کتاب دی تھی، ایک توحید فی الحکم کے لیے الحکم والنبوہ، اور توحید فی الالوہیت کے لیے ہم نے نبوت ان کے اندر رکھ دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان پر رزق کی فراخیاں کر دی تھی۔ مومنوں تمہارے لیے بھی اسی طرح رزق کی فراخیاں ہیں،
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بزرگی دی ہم نے ان کو جہان والوں پر. ان کو فضیلت کتاب اللہ کے براہین اور خزائن کی وجہ سے ملی تھی، تمہیں بھی خزائن اور کتاب اللہ کی آیات کی وجہ سے اللہ نے صاحب فضیلت بنایا ہے، کیونکہ تم صاحب شریعت ہو. فٹ ہو گئی جی پہلی آیتیں. اب اور وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو شریعت کے مقابلے میں شریعت سازی کرتے ہیں، مثلا مشرکین شریعت سازی کرتے ہیں نا اپنی شریعت کے مقابلے میں، شریعت قرآن کے مقابلے میں، تو اب ان کا تذکرہ آ گیا جی. یہاں پر کیا خلاصے میں آپ کو لکھوایا، یہ کن کا تذکرہ ہے؟ افاق و مشرکین کی مذمت کا بیان ہے. یہ اب ان کی مذمت شروع ہو گئی. افاق و مشرکین اس لیے لفظ لکھوایا کیونکہ لگتا یہ تھا پچھلی آیتوں سے کہ یہ مشرکوں کے لیے ہے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. جب ہم نے ان کو کتاب دی، ان مشرکوں کی حالت یہ ہو جاتی تھی علم آ جانے کے بعد باغی بن کر اللہ کی آیتوں سے بغاوت کر کے انہوں نے اختلاف ڈال کر اپنی شریعت بنائی. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا عملی فیصلہ ضرور کرے گا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. اے میرے پیغمبر پھر ہم نے آپ کو دین کے کام کا ایک راستہ بنا کر دیا ہے. شریعت من الامر، دین کے کام کا ایک راستہ بنا کر دیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. مذمت ہو رہی ہے نا افاق کی. یہ اہل الاہواء ہوتے ہیں میرے پیغمبر، یہ لا یعلمون ہوتے ہیں. آپ نے اس صورت کے اندر اگر رضائل گننے ہوں تو میں نے تذکرہ کیا تھا دعویٰ کے اندر کہ اس میں رضائل ہوں گے کثیر، تو ایک ایک کر کے بے شک آپ نمبر لگائیں. وقت نہیں ہے، دورہ تفصیل میں بتائیں گے. یہ تو دورہ خلاصہ ہے کہ اس کے اندر جس طرح لا یعلمون ہے، لا تتبع اہواء ہے، یختلفون ہے، اسی طرح ان کے ذکر پیچھے افاق، اسیم، یسمع آیات اللہ، ثم یصر مستکبر، 1 2 3 4 5 6 آخر صورت تک جائیں گے. ان کے رضائل سے بھری ہوئی ہے یہ صورت. تقریباً 20-25 قسم کے رضائل اس صورت میں بیان ہو رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ ضمناً چل رہے ہیں نا، یہ اس طرح کے خزائن اور رحمت ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس خرابی ہے. کتنی صورت میں کہ رضائل کی صورت میں ان کے پاس خرابی ہے، ان کے پاس خزائن اور رحمت نہیں ہے، ان کے پاس یہ رضائل ہیں. تو اب یہ ضمناً چونکہ آ رہی ہے نا، آپ نے بس اس کو گننا ہے. تفصیل کریں گے انشاءاللہ سبق میں. اب آؤ جی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ اگر تم نے ان کی خواہشوں پر، ان کی بنائی ہوئی جھوٹی شریعتوں پر عمل کیا، یہ سارے فرقے اس کے اندر آ گئے. جتنے بھی جھوٹے فرقے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی شریعتیں بنا رکھی ہیں، ساروں کے اگر ان کی شریعتیں نہیں، ان کی احوا ہیں، یہ اہل الاحوا ہیں، اگر ان کی بات آپ نے مانی نہ، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، پھر یہ اللہ سے بچا نہیں سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. بے انصاف ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یعنی جتنے بھی شریعت کے مخالف بنائے ہوئے نظام ہے نا اہل الاحوا، اگر یہ فرقے ان کے اپنے اپنے، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، تمہارے ساتھ سارے لڑیں گے. جی موحد کے ساتھ سارے ایک پیج پر جمع ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے. اپنی اپنی الگ جھوٹی شریعتیں، دکانیں، ٹھگیاں اپنی اپنی ساروں نے بنا رکھی ہوتی ہیں. واللہ ولی المتقین. اگر یہ جھوٹی شریعتوں والے آپ کی تائید نہیں کرتے تو اللہ ہے نا متقیوں کی تائید کرنے والا. اچھا میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ دوسری قسم کی جماعت کی مذمت بیان ہو رہی ہے. دوسری آیت، دوسرے قسم کے براہین کون سے آئے تھے اس صورت میں؟ وفی خلقکم وما یبث من دابہ آیات لقوم یوقنون کا لفظ تھا نا. اب یہاں آیت کیسے ختم ہو رہی ہے؟ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. اس کا مطلب ہے یہ دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا تھا. یہ نشانی ہے جی. ھذا یہ کیف متفق نہیں، یہ حسن ترتیب ہے اس صورت کی. ھذا بصائر للناس، یہ سوچ کی باتیں، سوجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے.
وہدن، اور ان کی رہنمائی ہے عقیدے میں، ورحمت، اور یہ باتیں ہیں عمل کے اعتبار سے رحمت کے لیے، عقیدے کے اعتبار سے ہدن، عمل کے اعتبار سے رحمت ہے، لقوم یوقنون، لیکن یقین کرنے والی قوم کے لیے، اور جو یقین سے ہٹتے ہیں وہ مشرک بن جاتے ہیں، سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے ہماری آیتوں کے، وہ مشرک بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کی سوچ بھی گندی، ان کے عقائد بھی گندے، اور ان کے اعمال بھی رحمت سے خالی۔ تو یہ جو ہے تذکرہ اگرچہ مذمت تو کفار کی ہو رہی تھی نا، کیونکہ اہل الہوا کا تذکرہ تھا، لیکن پھر اللہ نے مومنین کے لیے اشارہ کر دیا کہ یہ تمہاری سوچ کی باتیں ہیں، حالانکہ دی ہم نے ان کو بھی ہے یقین ان کے کرانے کے لیے۔ مومنوں کی سوچ یہ دلائل ہے۔ اس کا مطلب ہے مومن جو ہے بصیرت حاصل کرتا ہے، تفکر حاصل کرتا ہے خلق السماوات والارض کے اندر، اور بصیرت حاصل کرتا ہے مسکت دلائل بنانے کے لیے، بصیرت حاصل کرتا ہے اس قسم کے دلائل سے، کیونکہ جب بصیرت حاصل کرے گا علم کے اعتبار سے وہ اس کی رہنمائی ہوگی، اور عمل کے اعتبار سے رحمت ہوگی۔ یہاں پر مذمت اس آیت کے اندر بھی ان کی بیان ہو رہی ہے جو اہل الہوا ہے، کہ نہ ان کی سوچ صحیح، نہ ان کی عقیدے صحیح، نہ ان کی عمل صحیح۔ لہذا جی یہ دوسری جماعت کا ذکر آ گیا۔ اب رہی تیسری جماعت، ام حسب الذین اجترحوا، یہ کون سے تھے؟ یہ صرف جو عقلیات چاہتے ہیں، بے عقل ہیں، بے عقل اور چاہتے عقلیات ہیں، حالانکہ مومن ہے آیات لقوم یعقلون، کہ عقل کرنے والی آیتوں کے خزانے تو اس کے پاس موجود ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس صرف اور صرف بنانے کے لیے آئین ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، اپنے گندے ملکوں کے گندے نظام چلانے کے لیے جھوٹ کے آئین بناتے ہیں۔ ان آئین کا نام اللہ نے سیئات رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے جی؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا خیال کرتے ہیں جنہوں نے کمائیاں ہیں برائیاں، ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ یہ مومنوں کی طرح شمار ہوں گے، نانا ساء ما یحکمون۔ اچھا یہاں آیات لقوم یعقلون کے مقابلے میں جتنے بھی بے عقل والے صیغے ہوں گے نا، یہ ان کے لیے استعمال ہوں گے، بے عقلوں والے صیغے، کیونکہ مومن ہے عاقل ہے نا۔ اچھا بے عقل کون سے کام کرتے ہیں؟ ساء ما یحکمون، برے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے آ رہے ہیں افلا تذکرون، سوچتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح انہم الا یظنون، کہ صرف اور صرف دماغ سے اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہیں۔ یہ لا ولکن اکثر الناس لا یعلمون یومئذ یخسر المبطلون، یہ سارا لا یعقلون کا اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ تیسری جماعت کس کی طرف تھی؟ اشارہ کون سا کیا تھا؟ آیات لقوم یعقلون۔ اب بے عقل کون سے کام کرتے ہیں؟ وہ سارے وہی صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اسی لیے عرض کیا کہ یہ تیسری جماعت کا تذکرہ ہے۔ اور دہریوں کا تذکرہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں لفظ آ رہا ہے کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، وہ کہتے ہیں ہم مرتے ہیں زمانے سے، بس یہ زمانہ ہوتا ہے موت کا تو موت آ جاتی ہے، بس یہ کو اللہ تھوڑا ہی مارتا ہے۔ اچھا جی، اگر زمانہ ہی مارتا تو کسی بچے کو کیوں مار دیتا ہے جی، اور کبھی جوان کو کیوں مار دیتا ہے، اور کبھی بوڑھے کو کیوں مارتا ہے؟ تو ساروں کو ایک طریقے سے مارتا نا، اگر زمانے میں ہی مارنا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ زمانہ اثر انداز ہوتا تو ساروں پر برابر ہوتا۔ یہ زمانے کے اندر ایسی کوئی انرجی نہیں ہے، بلکہ انرجیوں کا خالق ایک موجود ہے۔ دہری جب مجبور ہوتے ہیں نا ایسی باتیں سن کر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں کائنات کے اندر ایک انرجی موجود ہے، مجبور ہو جاتے ہیں جملہ بولنے کے لیے۔ کائنات میں ایک انرجی موجود ہے جو یہ سارے کام، ہم کہتے ہیں اس انرجی کا کیا معنی ہے؟ انرجی کا معنی طاقت ہے جی، اور ہم کہتے ہیں یہی طاقت اللہ ہے۔ یہی طاقت کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس تم یہی اسی کو مان بیٹھتے ہو، لیکن لفظ اللہ کے ساتھ تمہیں چڑ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، لیکن تم اقرار بالآخر کر بیٹھتے ہو۔ ایک دہری آیا تھا بڑا اچھلنے کودنے کے لیے، سوشل میڈیا پر بھی بڑا اس نے شور ڈالا تھا، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان اٹھتا اس کو اسی انرجی پر تنگ کرتا ہے، کیونکہ اس کی زبان سے ایک دفعہ نکل گیا تھا کہ ایک انرجی ہے، بس یہ کائنات کو، بس اس انرجی پر سارے اس کو اتنا تنگ کرتے کہ وہ انرجی کیا ہے بتاؤ۔ بیچارہ سوشل میڈیا چھوڑ کر بھی بھاگ گیا۔ کیوں جی؟ اس نے کہا ایسا لفظ نکال بیٹھا ہوں کہ اب اس کا کوئی حل، کیونکہ وہ سوال کے حل کے پیچھے دوڑ بیٹھے ہیں۔
حالانکہ ان کے پاس سوال کا حل تو ہے نہیں، سوال کا حل تو مومنوں کے پاس ہے کہ یہی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ تو یہ مومنوں کے پاس جواب ہے، ان کے پاس تو ہے نہیں، وہ ہے برے فیصلے کرنے والے۔ اور جی یہ تیسری جماعت کا تذکرہ آیا، اور ان کے ضمن میں اللہ نے ان کو، میں نے کیا کہا، مذمت نہیں، اللہ نے زیادہ دلائل ان کو سمجھائے، دلائل سمجھائے، کیونکہ یہ عقل استعمال کرتے ہیں نا، تو عقلی دلائل کا اشارہ کیا کہ ان کو کون سے، تخلیق السماوات والارض سے۔ دوسروں کے لیے کیا دلیل جی، کہ ان کو کائنات کے جواہر پارے دکھاؤ، کائنات کے فن، یہ آسمان کی بناوٹ، زمین کی بناوٹ ذرا یہ دیکھو، اور اسی طرح موت و حیات کا نظام یہ ذرا دیکھ کر بتاؤ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی حکومت ہے۔ ذرا بتاؤ کوئی ایک ایسی ذات ہے جس کی جامع مرضی ساروں پر چل رہی ہو، حالانکہ سارے کسی مرضی کے تحت چل رہے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو مستغنی عن الاثر ہو، اثر سے اپنے آپ کے اثر کو قبول نہ کر رہی ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مستغنی عن الاثر ہے، بلکہ اثر کو قبول تو کر رہی ہے۔ جو بھی حادث ہوتا ہے وہ اثر کو قبول کرتا ہے۔ سورج روزانہ نیا ہو کر آتا ہے، چاند نیا ہو کر ابھرتا ہے، اسی طرح تو اس کا مطلب یہ حادث ہے، اور حادث تو اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو اثر کو قبول نہ کرے۔ جتنی بھی چیزیں، ساری چیزیں حادث ہے نا، تو جو اثر کو قبول کر رہی ہیں وہ کس کا اثر ہے بتاؤ ذرا۔ مومنوں کے پاس جواب ہے وہ اللہ کے اثر کو قبول کرتی ہیں، اسی لیے دلیل میں داہریوں کو یہ بتایا کہ کسی کا اثر تو قبول ہو رہا ہے نا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اس صورت کے خلاصے میں تھوڑی تفصیل ہو رہی ہے، کیوں جی کہ فٹنگ کرانی ضروری تھی، یا آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ دلائل سمجھ آ رہے ہیں نا جی، فٹنگ اچھی ہو رہی ہے نا۔ اور یہ صورت ہے حسن ترتیب اس کی آپ نے دیکھ لی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آخر تک اب یہ انجام ہے تینوں جماعتوں کا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، چونکہ کل امہ آیا نا، اس لیے تو اس کا مطلب ہے انجام ہو رہا ہے ساروں کا۔ ساری جتنی بھی جماعتیں ہو نا گھٹنوں کے بل، اب مومن ہیں گھٹنوں کے بل اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کافر ہیں گھٹنوں کے بل گرے کھڑے رہیں گے۔ بس یہ فرق ہوگا، ہوں گے سارے گھٹنوں کے بل۔ مومن اٹھتے ہوئے گھٹنوں کے بل آئے گا لیکن وہ سیدھا جنت میں، اور کافر حول جہنم جسیہ، اٹھنے سے لے کر جہنم جانے تک گھٹنوں کے بل ہوں گے، یعنی کان پکڑے ہوئے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، كُلُّ اچھا جی تین جماعتوں کا تذکرہ، یہاں جملے بھی تین ہیں۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ هَٰذَا كِتَابُنَا، یہ تین جملے ان کے اٹھتے ہوئے آئیں گے۔ یہ تین جملوں کے بعد ہی اب انجام مومنین کا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ، اور جی بشارت کا انداز بھی سورت کے حسن ترتیب کے مطابق ہے۔ دیکھو جی مومنوں کو اللہ اپنی رحمت میں جمع کرے گا، کیوں جی؟ کیونکہ یہ رحمت کے خزائن ہیں۔ یہ سورت کے اندر جو خزائن مومنوں کے لیے بیان ہوئے تھے، شریعت کیا ہے؟ رحمت کے خزائن سے بھری ہوئی ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ پچھلی صورت میں بھی تھا رحمتاً من عندنا انا کنا مرسلین، تو اس کا مطلب ہے اللہ ان کو دنیا میں جنہوں نے رحمت قبول کی، اللہ نے آخرت میں بھی ان کو رحمت دی۔ اب کافروں کے اوپر جو کیسز بنے وہ تین کی۔ نمبر ایک اما الذین کفروا، ان کو کہا جائے گا نمبر ایک افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، نمبر دو وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، اور نمبر تین وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ یہ تین کیسز کا تذکرہ ہے، اور تین کیسز کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور ڈالتے ہوئے اللہ ان کو وہ بات یاد دلائیں گے جو دنیا میں انہوں نے کی تھی۔ جہنم میں پھینکتے ہوئے ان کو کون سا کام دی؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، سورت کے شروع میں آ جاؤ، یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کو کھیل تماشا بنا کر، گویا کہ سنی نہیں ہے اللہ کی آیتیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی میں تم غرق رہے تھے۔ فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم
یستعتبون، نہ ان کو نکالنا منظور ہے وہاں سے اور نہ ان سے توبہ مطلوب ہے وہاں سے۔ شیخ الہند کا معنی، نہ ان کو نکالنا منظور ہے وہاں سے نہ ان کی توبہ مطلوب ہے وہاں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، سورہ صاد کی اس آیت پر مرتب ہو رہی تھی نا، ام عندهم خزائن رحمت ربک ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اس پر چونکہ مرتب ہو رہی تھی۔ اور اب اگلی صورت میں ہوگا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور اس سے اگلی آیت سورہ صاد کی کون سی تھی؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، جی تو اسی لیے اگلی صورت کی مرتب تو یہاں ہوئی ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، وما بینہما اس صورت میں آیا۔ اچھا جی، مرتب تو ہوئی لیکن اس ترتب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت سے اختتام اور رب السماوات ورب الارض کہہ کر اس صورت میں کر رہے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، خزائن چونکہ اللہ کے پاس ہیں، آسمانوں کے خزائنوں وہ بھی اللہ کے پاس ہیں، زمین کے خزائنوں وہ بھی اللہ کے پاس ہیں، کیونکہ رب السماوات رب الارض اللہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ رب العالمین اس آسمان و زمین میں رہنے والے جہان والے جتنے بھی ہیں ساروں کا رب وہ ہے۔ آسمان اور زمین کی ربوبیت اپنے پاس اور بندوں اور فرشتوں اور جنات کی ربوبیت اللہ نے کسی اور کے حوالے کر دی ہو نہ، آسمان و زمین کا رب بھی میں ہوں اور اس میں رہنے والے جتنے بھی عالمین ہیں جہان والے ان ساروں کا رب بھی میں ہوں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، رحمت کے خزانے، شریعت کے خزانے اللہ اس لیے دے سکتا ہے، آسمان و زمین کی ہر قسم کی بڑائیاں جو اللہ کے پاس ہیں شریعت بھی وہی بنا سکتا ہے جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے بڑا ہو قانون وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اسی کا قانون ساروں پر لاگو ہوگا۔ جو چھوٹے چھوٹے ہوں وہ کیسے قانون اور شریعت بنا سکتے ہیں، وہ العزیز الحکیم۔ اس لیے صورت میں کیا ہے جی، یہ شریعت ہے اور یہ شریعت کے خزائن ہیں۔ باقی خلاصہ جات میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ان کے اندر رہنے والے اشکالات کو ہم کیسے کھولتے کہ وہاں دعویٰ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ثم جعلناک علی شریعت ہے، تو وہ دعویٰ بے اعتبار مسئلہ پکار کے ہے جو کہ ایک نکتہ ہے حوامی میں سبا کا، لہذا یہاں دعویٰ تو شروع آیتوں میں موجود ہو گیا۔ آیات اللہ اصل میں اس صورت کا دعویٰ ہے لیکن انداز کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا جی۔ اور جی یہ سورہ جاسیہ چونکہ مشکلات کے ساتھ تعلق رکھتی تھی بے اعتبار فن کے، بے اعتبار خلاصہ کے اور ترتیب کے، اس لیے تھوڑے خلاصے میں ترتیب لگ گئی۔ انشاءاللہ باقی سبق تو دور تفسیر میں اس کی تفصیل ہوگی۔ اور جی سورۃ الاحقاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ نام کا ربط جی، اس اسم ربط میں پچھلی صورت میں آپ نے کیا لکھا؟ دیکھیں جی پچھلی صورت میں تھا ہر امت گھٹنوں کے بل اعتراف کریں گے دن قیامت۔ اب اس صورت میں ہے دنیا میں جتنی بھی طاقت حاصل کر لو، احقاف یعنی قوم عاد، احقاف والوں یعنی قوم عاد کی طرح ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اچھا جی معنوی ربط پچھلی صورت میں تھا کہ آیات الکتاب شریعت کے خزائن ہیں۔ اب اس صورت میں پچھلی صورت کے مذکور دونوں قسم کے کفار کو اعلانات اور دعوت ہوگی کہ تمہیں ڈھونڈنے سے بھی ایسا محکم دستور و حکم نامہ نہیں ملے گا، لہذا عجیبو داعی اللہ کے داعی کا کہنا مان لو، اس کے علاوہ نری گمراہی ہے۔ اچھا جی دعوی صورت
دعوی مضمون ایک صورت لکھی تھی. بلاغ الکتاب المنقذ من الضلال، منقذ ذال کے ساتھ، للمشرکین والکفار، یعنی بریکٹ میں لکھو پچھلی صورت کے مذکورہ، اب بریکٹ بند کر دو، دونوں قسم کے کفار کو علی وجہ البلیغ خطابات و دعوت ہے کہ جہاں سے مرضی ڈھونڈو قرآن جیسا حکم نامہ نہیں مل سکے گا جو ہر قسم کی ضلالتوں سے پاک ہو. اور یہ خلاصہ و تقسیم سورہ. ہاں جی، آپ کو تو پتہ ہے نا، چونکہ یہ سورہ 7 کی آیت نمبر 10 ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب پر متفرع ہے، مرتب ہے، تو پھر اس کا جو انداز ہے وہ بھی پچھلی صورت سے مشابہ تو ہوگا. صورت کا ابتدائیہ بھی دونوں صورتوں کو بتا رہا ہے، مشابہ تو ہے. پچھلی صورت میں خزائن اور رحمت کا ذکر تھا، شریعت کے خزائن کا ذکر ہے. اب اس صورت میں شریعت کے مقابل آنے والے دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ بات ہونی ہے، تو لہذا اس قسم کا آپ نے دیکھنا ہے کہ تقسیم صورت بھی تھوڑی پیچیدہ تھی، لیکن جب آپ دو قسم کے کافروں کی بات کو سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو صورت کا حسن ترتیب میں منظم ہونا نظر آ جائے گا. لہذا کیا لکھنا ہے آپ نے جی؟ ابتدائی 3 آیتوں میں دعوی صورت، پھر آیت نمبر 4 سے 19 تک دو قسم کے کفار کو دعوت و تبلیغ. آیت نمبر 10 تک پہلے قسم کے کفار کو دعوت یعنی مشرکین، اور آیت نمبر 20 تک دوسرے قسم کے کفار کو دعوت. آیت نمبر 19 تک یعنی دہری وغیرہ، لا مذہب، دونوں کے ایک ایک شکوے کا ازالہ اور دونوں کو ایک ایک دلیل نقلی از بنی اسرائیل. یہ بڑا حیران کن انداز ہے، دونوں کو دلیل نقلی دی جائے گی بنی اسرائیل کی. اور آیت نمبر 20 میں دونوں کو تخویف اخروی، اور آیت نمبر 26 تک دونوں کو تخویف دنیاوی. پھر اس کے بعد دونوں کے لیے ایک ایک دلیل نقلی. آیت نمبر 27 میں برائے مشرکین اور 29 میں دلیل نقلی برائے دہریجین. گوئے صورت میں 4 دلائل نقلیہ. اور آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 33 میں 2 دلائل عقلیہ دونوں کفار کے لیے. اور آیت نمبر 34 میں حکم نامہ کی آخری تخویف، اور سب سے آخر میں تبلیغ پر تسلی. اچھا جی، اب یہ صورت کی ترتیب آپ کے ذہن نشین ہو گئی کہ پچھلی صورت اور اس صورت کے مضمون آپس میں تھوڑے ملتے جلتے ہوں گے. وہاں بھی کفار کی گفتگو 2 قسم کی تھی نا، 2 قسم کے کفار، اور یہاں بھی 2 قسم کے کفار، لیکن وہاں کا انداز اور تھا اور یہاں کا انداز اور ہے. اور یہ چونکہ صورت مرتب ہوگی، دونوں صورتوں کا ابتدائی یہی بتا رہا تھا نا، ایک جیسا تھا، اور یہ مرتب ہوگی سورۃ 7 کی اس آیت پر جس میں ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. لگتا یہ ہے کہ فلیرتقوا بس چاہیے کہ چڑھیں پھر ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں اللہ کے ملک کے علاوہ کسی اور کا ملک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں دعوت اور تبلیغ کی دی جائے گی، پہنچائی جائے گی اپنی بات، اور دعوت دی جائے گی کہ اچھا تلاش کرو، ڈھونڈ لو، تمہیں ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی اگر کسی جگہ پر کسی اور کا ملک موجود ہے تو وہاں کا حکم نامہ اس کے حوالے ہے، وہاں کی عبودیت اس کے حوالے ہے، کیونکہ عبودیت کے لیے آخری صورت ہے، اور مسئلہ پکار کے لحاظ سے بھی یہ آخری صورت ہے. اور مسئلہ پکار کے نکات جو حضرت رئیس المفسرین ان حوامیم 7 میں بیان کرتے تھے، وہ نکات بھی ایک ایک کر کے ان صورتوں میں حوامیم 7 میں سورہ زمر سمیت وہ بیان کرتے تھے. لیکن یاد رکھنا وہ ایک ایک نقطہ ہے.
پورا مرکزی دعویٰ وہ نہیں، مرکزی دعویٰ مسئلہ پکار کے لحاظ سے وہ ہے، آیتوں اور صورتوں کا مرکزی دعویٰ جو ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ چونکہ دعوت و تبلیغ یہ دونوں قسم کے کفار کو اس صورت میں ہے نا، تو اب وہ دو قسم کے کفار کا تذکرہ کیسے اور دونوں کو دلائل کیسے دیے جا رہے ہیں، بڑا عجیب انداز ہے جی اس صورت کا، اور اس نے ترتیب آپ کو لکھا دیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ حکم نامہ اللہ کی طرف سے ہے العزیز الحکیم۔ اور سورت کے شروع میں، پچھلی صورتوں کے شروع میں، سورت زمر کے شروع میں بھی آیا تھا العزیز الحکیم۔ اشارہ یہاں کیا ہے؟ العزیز غالب ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، جو حکم نامے کو نہ مانے پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے۔ الحکیم ابھی تک نہیں پکڑا، اس کے حکمتوں کا تقاضا ہے۔ اور بڑے بڑے کافر اور مشرک گھوم رہے ہیں، 70 سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنا نظام کفر چلایا ہوا ہے۔ اللہ کی پکڑ ان پر کیوں نہیں آئی؟ جواب الحکیم اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ اور دعوے کے اندر پہلی دلیل عقلی آ گئی، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین کی جو تخلیق کی ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے کی ہے، چونکہ آخری صورت ہے نا، تو اس لیے فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور رہیں گی بھی ایک وقت مقرر تک۔ اشارہ کر دیا کہ دلیل ہے لیکن ایک وقت تک تم ہم دلائل دے رہے ہیں، اس کے بعد ختم نظام، اور تب دلائل تمہیں دے رہے ہیں۔ سارا آسمان، ساری زمین یہ ہماری تخلیق میں ہے، تو اس میں دستور بھی ہماری مرضی کا لاگو ہوگا، حکم نامہ بھی ہماری مرضی کا لاگو ہوگا۔ نہ توحید فی الحاکمیت کسی کی چلے گی، نہ توحید فی الوہیت کسی کی چلے گی، نہ غیر اللہ کی پکار کی اجازت، نہ غیر اللہ کو اپنے قانون چلانے کی اجازت۔ دونوں قسم کے کافروں کو تخاطب ہوگا نا، تو اس لیے جی ایک قل والذین کفروا عما انذروا معرضون، معرضین کفار دو قسم کے ہیں جی۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ پہلے کا ذکر آ گیا جی۔ پہلے کا ذکر کہاں تک جائے گا؟ آیت نمبر 4 تا 10، یہ پہلے کا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے مشرکو اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر غیر اللہ کی نظر و نیاز پکار سجدے کر رہی ہو، اللہ کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر غیر اللہ کی نظر و نیاز پکار سجدے کر رہی ہو۔ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا یہ تو بتاؤ زمین کا کون سا حصہ ہے جو غیر اللہ نے بنایا ہو؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی اللہ کے ساتھ ساجھا چل رہا ہو، برابری چل رہی ہو، بھائی وال چل رہی ہو، شرکوں بھائی والوں اللہ کے آسمانوں میں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، زمین کے اندر تو وہ کہہ سکتے ہیں نا ہاں جی اللہ کے لجپال ہیں، کیا جی کہ نعوذ باللہ اللہ نے فلاں کو طاقتیں دے رکھی ہیں وہ اللہ کے شریک ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا آسمانوں میں تو دکھاؤ، یہاں پر تو باتیں کر لیتے ہو، آسمان کے سورج کو بھی کبھی کسی نے ہٹایا ہے یا نکلایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، بتاؤ ایتونی، صرف زبانی دعوے نہ کرنا بلکہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا کوئی بھی علم ہو، کیونکہ مشرکوں سے کتاب مانگی جائے گی اور دہریوں سے کیا مانگا جائے گا؟ او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، ضمناً ان سے بھی سوال ہو گیا کہ یا کوئی علم جو چلا آ رہا ہو اگر تم سچے ہو تو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ سے دوسرے پہلے قسم کے کافروں کا تذکرہ شروع ہوا، اگر دوسری ترتیب بھی بنا لو کہ من اضلو سے تذکرہ ہے مشرکین کا، اور قُلْ أَرَأَيْتُمْ میں دونوں کو دعوت ہے، اعلان اور دعوت ہے دونوں کے لیے، تب بھی ٹھیک ہے، دونوں اصطلاحیں درست ہیں۔ ومن اضلو، اے مشرک جب تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے تجھے جواب دینے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تیری پکاروں سے غافل ہیں۔
تو تجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. کیسا تو نے نظریہ بنایا ہے. من اضلو، کوئی ایسا نظریہ بنانا ڈھونڈ کر لا آسمان و زمین میں. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، کہیں چلے کوئی ایسا غیر اللہ کو پکار جس کے پکارنا تیرا گمراہی نہ ہو. لیکن ہر پکارنا گمراہی بنے گا، سوائے اللہ کے کسی کو تیرا پکارنا سچا نہیں ہوگا. کیوں؟ جو دن قیامت جائے گا نا وہاں بھی یہ تیرے دشمن بن جائیں گے جن کو تو پکارتا تھا. وہ کہیں گے جھوٹے ہیں جھوٹے. آؤ جی، پھر ان کا ایک ایک شکوے کا ازالہ. ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں یہ جادو ہے، کھڑ لایا ہے جی. قل ان افتریتہ، جواب ان کو جواب دیا جی الزامی، اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر تم تو نہیں نہ بچا سکتے. میں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، پھر اللہ مجھے خود پکڑے گا. اور اگر کفا بھی شہید بینی، اور میں کوئی نیا نبی بھی نہیں ہوں، پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں. اور اگر میں نے یہ گھڑا نہیں ہے اور ہے اللہ کی کتاب، دلیل نکلی بنی اسرائیل کی. قل رأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی. کیوں یہ مشرکین مکہ اپنا گواہ مانتے تھے یہودیوں کو جو مدینہ طیبہ میں تھے، اہل کتاب تھے نا، تو اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے اپنا گواہ ان کو مانتے تھے. کہا اہل کتاب میں سے تو ایک گواہی دینے والا آ گیا ہے ان یہود میں سے، بنی اسرائیل میں سے، مثلا سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گواہی دی تھی حق کی. شہید شاہد من بنی اسرائیل، یہ پھر گھڑی ہوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ تمہارا عالم بھی میری تائید کر رہا ہے. اب جی دوسرے قسم کے کفار کون جی؟ جو دہری ہوں گے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. یہ دہریوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں جی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دلیل نکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی دی گئی، جو کہ دہری فرعون کے رد کے لیے آیا تھا. ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، یہ دلیل نکلی اس کو دی گئی. اور دوسرا اللہ نے اس کو ووصینا الانسان سے جواب دیا. یہ کہتا ہے نا اگر یہ دین سچا ہوتا تو میں لے لیتا نا، ہم تو ہر اچھی بات کو لیتے ہیں. دہریوں کا یہ اعلان ہے نا، ہم ہر اچھی بات کو لیتے ہیں. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. تو اللہ نے فرمایا تم تو پھر اچھے نہیں ہو نا، کیونکہ تم تو کہتے ہو نظام ویسے جو کا تو چل رہا ہے. ماں باپ کو بھی اپنا محسن تم نہیں سمجھو گے، کیونکہ یہ بھی بھائی کئی متفق اولادیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہم نے تو ماں باپ کے لیے بھی احترام کا حکم دیا. یہ اس کو جواب ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اس کو جواب ہے لہذا ماں باپ کا احسان ماننا ہے، کیونکہ اس نے تکلیف سے تجھے اٹھایا ہے. ماں باپ کا بھی محسن بان. اگر تو کہتا ہے نا نظام ویسے کائنات کا چل رہا ہے تو ماں باپ کا بھی احسان پھر نہیں مانے گا، وہ بھی مجبور محض ان کو مانے گا. جبکہ دہری کیا کہتا ہے؟ والذی قال لوالدیہ، اپنے والدین کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے اف لکما تعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. دیکھا وہی جملے جو دہری کہتے ہیں کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا، قیامت آئے گی. یہ اگرچہ مشرکین مکہ بھی یہ دہریوں والا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اسپیشل کر کے اللہ نے صرف اس کی دہریت کی تردید کی ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دوسرے قسم کے کافر جو سورۃ جاثیہ کا تھا، دوسرے قسم کے کافر سے گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے نا ما ھذا الا اساطیر الاولین. تو اس کو جواب دیا گیا ہے کہ وہ نہ بن جو احسان فراموش ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا نہ اللہ کا. اللہ نے کائنات بنائی ہے، ماں باپ ذریعہ بنے ہیں تیرے وجود کا، لہذا تو کسی کا بھی احسان فراموش نہ ہو. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، چونکہ دو قسم کے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس لیے اس آیت میں آیا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں جو کر رہے ہیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب جی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، دونوں کو تخفیف اخروی، یوم یعرض الذین کفروا. اچھا جی وذکر اخا عاد کے اندر دونوں کو تخفیف دنیاوی. آپ حیران ہوں گے کہ صرف عادیوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے مشرکانہ چالیں بھی ان کی تھیں اور ان کے کردار دہریت والے بھی تھے. کیوں جی؟ کہ جب ان کو دعوت دی جاتی تھی نا اللہ تعبدوا الا اللہ، تو وہ کہتے تھے قالوا وجئتنا لتافکنا عن آلیتنا. تو یہ مشرکین کے ساتھ بات ہو گئی. اور دوسرا ان کے دہریوں والے بھی ایک کام تھا، کون سا؟ اور عجیب حیرانگی ہے کہ اللہ نے اس صورت میں صرف ان کی اس بات کا ذکر کیا اور کسی صورت میں نہیں کیا. یہ آیت نمبر 24 میں دیکھیں فلما رأوه عارضا، بادل دیکھا نا آخری دن تو کہنے لگے اور دہریوں کی طرح. دہری بھی کہتے تھے ھذا عارض ممطرنا، بادل آتے رہتے بارشوں کے لیے آتی ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ اتفاقات زمانہ کے تحت ترتیب کے تحت اسی طرح بادل آئے ہیں تو بارش آئے گی.
حالانکہ وہاں اللہ نے اپنا قانون تبدیل کیا ہوا تھا، وہ بارش نہیں تھی. بل ومستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر عذاب علیم موجود ہے. اور جی یہ دلیل دونوں کو ہو گئی تخفیف دنیاوی. اب آ جائے جی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یہ دونوں کو دعوت ہے کہ دیکھ لو ہم نے تمہاری کان، آنکھ، دل، دماغ بنائے ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے. یہ سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال کرو. کیسے استعمال کریں؟ یہ پھر دونوں کو الگ الگ دلیل نقلی دی گئی. پہلا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، دکھوائے تھا نا دلیل نقلی برائے مشرکین. ان کو کہو پچھلی قومیں جب تباہ ہوئیں ان کے مظلومہ خدا اور ان کے الہ ان کو پھر چھڑانے کیوں نہ آئے؟ انہوں نے کہا تھا آڑے وقت میں کام آئیں گے، مشکل وقت میں چھڑائیں گے. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، مشکل وقت میں کیوں نہیں پھر انہوں نے چھڑایا؟ یہ ان کے لیے. اور وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، یہ دہریوں کے لیے دلیل نقلی ہے. کیسے کہ دہری تم تو یہ نظام نہیں مانتے، ایک اور نظام بھی موجود ہے. عجیب حیران کی ہے کہ یہ اللہ نے دلیل نقلی کیسے دے دی. یہ دلیل نقلی کفار کے لیے تو مشرکین کے لیے بھی بنے گی، لیکن بالاصل یہ دہریوں کے لیے ہے کہ تم تو اس ظاہری نظام کو نہیں مانتے. کائنات کے تو اور نظام بھی موجود ہیں، مثلا جنات کا. جنات نے کہا تھا یا اللہ کے قرآن کو سن کر یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے لوگو، اے ہماری قوم اللہ کا داعی آ چکا ہے. اور اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، یہ دونوں کو دعوت ہے، دونوں کو دلیل ہے. کیا توجہ نہیں کر رہے دونوں کہ اللہ اگر آسمان و زمین بنا چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ تھک گیا ہے کہ نعوذ باللہ دوبارہ اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا؟ دونوں کا نظریہ دہریت پر مبنی تھا نا کہ قیامت نہیں ہوگی. بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر اب دونوں کو سب سے آخر میں جو مضمون چلا تھا اور سورہ زمر سے یہاں پر دونوں کو آ کر تخفیف آخری دی جا رہی ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، آگ پر کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اب میری باتیں سچی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آخر میں تسلی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کیونکہ مضمون حاکمیت کتاب اللہ کا ختم ہو رہا تھا، اس لیے آخر میں تسلی کا انداز بھی یہی ہے کہ جتنے بھی اولو العزم پیغمبر آئے ہمارا نظام اور دستور لاگو کرنے کے لیے وہ ڈٹ کر رہے ہیں. میرے پیغمبر آپ بھی ڈٹ کر رہے نا، بلا یہی تبلیغی نصاب ہے لوگوں کے لیے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس جو نافرمان ہیں، نافرمان کا لفظ بولا کیونکہ جو کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آنے والے ہیں یا کفار ہوں گے یا مشرکین ہوں گے یا لبرل ہوں گے جو اپنے اپنے فسق و فجور کے اندر زندگی گزاریں گے، ساروں کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے لفظ القوم الفاسقون کا بولا. چلے جی آپ کی سورہ احقاف ختم. وما علینا الا البلاغ.